الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک آلك وصحبک وأصحابك يا یا حبيب الله. حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا من پسند سلسلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ اپنے تاثرات ہمیں بھیجتے ہیں، کہ سلسلہ ذہنی آزمائش مجھے پہلی بار دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، مجھے بہت پسند آیا۔ یہ سلسلہ دیکھ کر مجھے وہ مدنی پھول سیکھنے کو ملے جو آج تک میں نہیں جانتی تھی۔ اسی طرح دبئی سے محمد عارف اتاری کہہ رہے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش بے چین دلوں کا چین اور بے قرار دلوں کا قرار ہے، اس کا ہر لمحہ خوشیوں بھرا اور پرکیف ہوتا ہے۔ درست جواب دینے پر ہماری زبان سے بے اختیار نکل پڑتا ہے سبحان اللہ، اور نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی نیت کر لیں کہ اگر سوال کا جواب درست ہو جائے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا کہیں گے، اور کس طریقے سے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل اس سلسلے کی ہمیں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل دو ٹیمیں شامل سلسلہ ہوں گی۔ پہلی ہے باب المدینہ کراچی مکی اور دوسری ہوگی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بغدادی۔ تو میں دونوں ہی ٹیموں کے طلبہ سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے پہچانے چہرے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، کچھ کو نام بھی یاد رہ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سلسلے میں ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تو جوش ہے، جی الحمدللہ ہوش ہے۔ ابھی تو سلسلہ اسٹارٹ ہے، آپ ابھی اس وقت ان کی کیفیت دیکھیں، کیسے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ ہوگا، دوسرا مرحلہ ہوگا، پھر چہرے جو ہے مسکراہٹ جو ہے اسی طرح رہے گی آخر تک، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جیت گئے تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر آگے کی جانب نہ جا سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ کچھ ناظرین ہمارے ساتھ نئے سلسلے میں شامل ہوں گے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ طلبہ کون ہیں، کہاں سے آ گئے، کیسے یہاں تک پہنچے، ان کا تعارف تو حاصل کرتے ہیں۔ جی اپنا نام وغیرہ بتائیں، کس شعبے سے تعلق ہے، بتائیے۔ محمد رمیل رضا اتاری دارالمدینہ۔ رمیل رضا اتاری دارالمدینہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ محمد فیضان رضا اتاری دارالمدینہ۔ دارالمدینہ، ماشاء اللہ۔ محمد واسق الہی اتاری دارالمدینہ۔ واسق الہی دارالمدینہ، تینوں ہی طالب علم دارالمدینہ سے ان کا تعلق ہے۔ جی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بغدادی۔ فرید الدین جلسۃ المدینہ۔ فرید الدین اتاری مدرسۃ المدینہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ بلال سعیدی دارالمدینہ۔ بلال سعیدی دارالمدینہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ محمد مبین ریاض اتاری مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ۔ تو چلے میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ بلند کرے گا، ٹھیک؟ یہ بتائیے، اچھا یہ سوال ان سے کرتے ہیں جن کے داڑھی کے بال سفید ہیں، جو کالے بال والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کیوں نہیں ہو رہا۔ چلیں سب کو شامل کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال سفید ہوئے؟ جی سوچ سوچ کے آپ ہاتھ کھڑے کریں۔ میں چاہوں گا یہ سوال ان سے پوچھا جائے جن کے بال جو ہے سفید ہیں۔ جی آپ آ جائیں، آگے کی جانب مائک دیجیے، مائک آنے دیں، آگے آ جائیں۔ جواب تو ان کا یہاں پہ جو حاضرین کو پتہ چل چکا ہے،
لیکن ناظرین کو بتانے کے لیے مائک کا استعمال کرنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہاں پہ کافی سارے اسلامی بھائیوں نے باوت بلند سبحان اللہ کہہ دیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں ایک اور سوال. کتنے سارے پہاڑ ہیں دنیا میں؟ بے شمار پہاڑ ہیں. یہ بتائیے دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام بتائیے. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، اس کا نام. آپ کا پہلے بھی ہاتھ بلند تھا. جی آپ آ جائیں. جبل ابو قیس. جبل ابو قیس. بابا سے بلند کہیے. جبل ابو قیس. صحیح نہیں ہے. جی ان کو دیں. جبل بڑا ہوگا پرانا پوچھا. جبل ابو قبیس. قبیس. تھوڑی تلفظ کی مسٹیک ہو رہی ہے، صحیح تلفظ سے بتا دیں اگر تو تحفہ مل جائے گا. جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس جواب درست ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خوش آمدید کہیں، مرحبا کہیں اپنے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو. اب انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو مزید ہمارے رکن شورا آگے لے کے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں آمد، خوش آمدید، مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش کا آج چونکہ پہلا پری کوارٹر راؤنڈ ہے، 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں اور آج ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی اور ملتان کے طلباء ہیں. ہمارا مقابلہ کس طرح چلے گا ہم دیکھتے ہیں. ہم راؤنڈ بتائیے ہمیں اسکور بورڈ کے ذریعے کہ کس طرح آج کون کون سے راؤنڈز ہیں، تاکہ ہمیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. مجھے بتایا گیا کہ آج کچھ تبدیلی بھی کی گئی ہے، آج ایک راؤنڈ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ وہ راؤنڈز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقابلہ چلے گا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ پیکج دیکھتے ہیں کہ ہماری طلباء ہم تک پہنچے کیسے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے، اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں عالم نہیں، مراد عالم ہے، یعنی ایک اور دنیا ہے. عالم برزخ. عالم برزخ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں، جو امام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس دوگانا، اس 2 رکعت نفل کی طرف اشارہ. اور کتنا خوبصورت انداز ہے. کیا کہتے ہیں؟ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. اب اس شعر پر بڑی بات کی جا سکتی ہے کہ دوگانا ہے، نوافل 2 ہیں مگر وہ یگانا ہے. اور وہ یگانا کیوں ہے؟ کیا بات ہے میرے رضا کی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان. سوال 2 کرنے ہیں آپ سے. پہلا سوال آپ سے کریں گے مدنی گلدستے کے حوالے سے، اور پہلے سوال کے جواب صحیح دینے پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے، غلط جواب دینے پر کچھ نہیں ملنا. سوال یہ ہے کہ اس گلدستے میں امیر اہل سنت سے سوال کیا ہوا تھا؟ آپ تو مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے، لیکن امی کہتی ہیں کہ زیادہ کھاؤ. امی کہتی ہیں زیادہ کھاؤ. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہوا کہ آپ تو کہتے رہتے ہیں مدنی مذاکرے میں کم کھانا چاہیے، امی کہتی ہیں زیادہ کھاؤ، آخر کیا کیا جائے؟ جواب سن لیا ہے آپ نے، تو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جناب 3 نمبر حاصل کر لیے ہمارے باب المدینہ. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ ہے کہ یہ مزار کس کا ہے. آج ہمیں کون سا مزار شریف دکھا رہے ہیں؟ یہ مزار کس کا ہے؟
جی جناب، مزار شریف کے باہر کوئی پلر دکھایا جا رہا ہے، دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر. جی چاہتے ہیں ایک اور اشارہ دیا جائے تو ایک اور تھوڑا سا مزید واضح کر دیا جائے گا آپ کے لیے. جی ایک اور یا اشارہ کیا جائے، کچھ مزید واضح کیا جائے، ہمارے طلباء چاہتے ہیں. چلیں جناب. حضور داتا گنج بخش آپ کہہ رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا تیسرا بھی ہمیں دکھائیے واضح کر کے جواب درست ہے بھی کہ نہیں. اور پورا واضح کیجئے. جی جناب، حضرت داتا گنج بخش جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسلامی بھائی نے کہا ہے ذرا دکھائیے 9 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. سفر ہے مگر اکیلے، باقی طلباء کی نگاہیں نیچی، سر جھکے ہوئے، دعائیں کرنے کی اجازت ہے، مشورہ دینے کی اجازت نہیں. 9 نمبر کے پیچھے سوال ہے، بتائیں اصحاب صفہ کے دودھ والے واقعے میں کتنے اصحاب نے پیٹ بھر کر دودھ نوش فرمایا؟ 70. کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ جواب بالکل درست ہے. باب المدینہ کراچی کے طلباء نے حاصل کیے 47 نمبر، اور زمزم نگر حیدرآباد مکی کے طلباء تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، 38 نمبر حاصل کیے. باب المدینہ کے یہ طلباء جو ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، پری کوارٹر فائنل راؤنڈ تک پہنچے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء سے. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فرید الدین الطاری. بلال سعیدی. مبین ریاض. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. وہ کون سا مہینہ ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور فرمائیں گے؟ رمضان المبارک. رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا. جواب بالکل درست ہے. چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، دوسرے مرحلے کی طرف، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. ہو سارے نوافل ادا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی. جواب ان کا بالکل درست ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء 1 نمبر سے آگے نظر آ رہے ہیں. چلتے ہیں اگلے سلسلے کی طرف، اور یہ مرحلہ کافی دلچسپ ہوتا ہے. آپ سے کسی شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کا تعلق ہند سے ہے. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. تیسرا اشارہ بھی دے دیں. انہیں شہنشاہ سخن بھی کہا جاتا ہے. امام حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے بھائی. بالکل جواب درست ہے. اور اسکور بورڈ جو پہلے مرکز الاولیاء والوں کی طرف تھا، اب نمبر آ گئے ہیں 25 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان. لگتا ہے کچھ دعائیں زیادہ ہوئی ہیں اس سلسلے کے دوران، کچھ جا نمازیں اور بچھی ہیں. بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے. اسکرین پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. میں نے زندگی میں سب سے پہلا جو بیان کیا نا، اس کا موضوع فضول خرچی تھا. نیز بغیر ضرورت ایسی چلا، بغیر ضرورت پنکھا چلا. باپا اسی طرح کھانا کھاتے وقت چاول ضائع بھی بہت کرتے ہیں. دیکھو قیامت کے دن ایک ایک دانے کا حساب ہے. امیر علیہ سنت نے اس گلدستے میں اپنے سب سے پہلے بیان کا موضوع بتایا تھا. بتائیں اس بیان کا موضوع کیا تھا؟ فضول خرچی. ٹھیک ہے، فضول خرچی. جواب بالکل درست ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلباء اب 5 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں. جی جناب دکھائیے ہمیں مزار شریف. یہ مزار کس کا ہے؟ دوسرا. جی کچھ اور واضح کیجئے. دوسرا اشارہ چاہتے ہیں، مزید چاہیں گے کوئی اشارہ؟ ایک اور اشارہ بھی چاہیں گے؟ جی جناب کتنا بابرکت مزار ہے یہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. جواب ان کا بالکل درست ہے. اسکرین پر آپ کو دکھائے جائیں گے 12 سوالات. شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. جی بیٹا آپ نمبر چوز کیجیے. 3. اسلامی بھائیوں کے لیے کتنے مدنی انعامات ہیں؟ 72 مدنی انعامات. 72 مدنی انعامات. فرید الدین نے جواب صحیح دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج ہم سے جدا ہوں گے مدینۃ الاولیاء والے. نہیں، مرکز الاولیاء والے. مدینۃ الاولیاء والے آگے پہنچے، مرکز الاولیاء والوں کو پیچھے چھوڑ کر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. پہلے تعارف کرا دیں. مدنی منع اپنا نام بتائیں. باب المدینہ کراچی کے آئے ہوئے طلباء اپنا نام بتائیں. محمد رمیل رضا اطاری. رمیل رضا اطاری. جی محمد فیضان رضا اطاری. فیضان رضا اطاری. جی محمد واسق الہی اطاری. واسق الہی. اچھا
ٹھیک ہے، آپ کا نام بیٹا؟ فرید الدین اتاری. ماشاء اللہ. بلال سعیدی. فرید الدین کے بعد بلال سعیدی. بلال سعیدی. جی پھر مبین ریاض. مبین اتاری بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. آپ تیار ہیں؟ 10 سوال پوچھے جائیں گے، ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ملیں گے. یہاں موجود آج تعداد بڑھ گئی ہے، ایسا لگتا ہے مقابلہ بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں ناظرین بھی بہت بڑی تعداد میں پیچھے کھڑے ہیں اسلامی بھائی. تو بہرحال اس طرف والے اسلامی بھائی ہو جائیں ہمارے باب المدینہ والوں کے ساتھی، اس طرف والے ساتھی ہو جائیں ملتان والوں کے ساتھی. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں سلسلہ جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال ہے باب المدینہ کراچی کے طلباء سے. کیا جنات نے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جشن ولادت منانے والوں آؤ سنتے ہیں جنات نے کیا کیا تھا. جی ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہجون پہاڑ کے جن نے ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہ جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ نے جنا. آج تک ایسا بچہ کسی نے نہیں جنا جیسا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پیدا ہوا. جبھی تو ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جواب بالکل درست ہے. پہلا پری کوارٹر، اس کا پہلا سوال، اس کے پہلے نمبر حاصل کر لیے باب المدینہ نے. باری ہے مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی. بتائیے خلفائے راشدین میں ان خلفاء کے نام بتائیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان تینوں حضرات نے 63 سال عمر پائی. میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال. یہ کیسے یار تھے، یہ کیسے محبت کرنے والے تھے، یہ کیسے سنتوں کے دیوانے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان تینوں نے 63 سال عمر پائی. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد وفات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی روضہ انور میں مدفون کیا جائے گا. وہ سنہری جالیاں، وہ روضہ انور جہاں آج حاضری دینا ہر مسلمان اپنے لیے معراج سمجھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا پھر دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اسی روضہ انور کے قریب انہیں دفنایا جائے گا. جواب بالکل درست ہے. کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کے اولاد پیدا نہ ہوگی؟ ایسا بھی زمانہ آنا ہے جب کسی کے یہاں اولاد نہ ہوگی. جی ہاں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی، تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کو اولاد نہیں ہوگی. جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال، بروز قیامت کون کس کی شفاعت کرے گا؟ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اولیاء کرام، علماء، حجاج، شہداء، حفاظ، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یاد رہے، شفاعت کبریٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دروازہ کھولیں گے اور اس کے بعد شفاعت کا جو سلسلہ شروع ہوگا. ہم نے سنا علماء، حفاظ، شہداء، یہاں تک کہ وہ بچے جو نابالغ مر گئے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. جواب بالکل درست ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. جی یہ بتائیے، جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی، مگر وہ کون ہے جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اور وہ کنیت بھی بتائیں، ان کا نام بھی بتائیں اور ان کی کنیت بھی بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا. یہ ایک ہی شخصیت ہیں جن کو کنیت سے پکارا جائے گا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی کنیت ہوگی ابو محمد. جواب بالکل درست ہے.
तीन सवाल, तीनों सही जवाब। ये बताइए उलुल अज़म अंबिया किराम से मुराद कौन हैं? मशवरा जारी है, सेकंड्स भी जारी हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने 5 अंबिया के बारे में बताया कि जिन्हें उलुल अज़म कहा जाता है। जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, मुश्किल सवाल था मगर सही जवाब दे दिया। मदीनतुल औलिया, ये बताइए जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे थे तो वो कौन से अल्फाज थे जो आप दोनों की जबान पर जारी थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये अल्फाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लबों पर जारी थे। इसका तर्जुमा है, ए रब हमारे हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनता जानता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5वां सवाल करेंगे बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों से, क्या जानवर और दरख्त के पत्ते भी तस्बीह करते हैं? एहले कशफ फरमाते हैं तमाम जानवर तस्बीह करते हैं, जब तस्बीह करना छोड़ देते हैं तो उसी वक्त उनको मौत आ जाती है। हर पत्ता तस्बीह करता है, जब तस्बीह करना छोड़ देता है उसी वक्त दरख्त से गिरकर जुदा हो जाता है। जरा गौर कीजिए, जब जानवर तस्बीह छोड़ता है तो उसको मौत आ जाती है, जब पत्ता तस्बीह छोड़ता है तो कट कर दरख्त से कट कर गिर जाता है, मगर ये इंसान है जो रोज़ तस्बीह नहीं करता। कई दिन गुजर जाते हैं, हमारी ज़बान फजूल बातें करती है, बेहयाई की बातें करती है, ज़बान पर नहीं आता तो ज़िक्रुल्लाह नहीं आता। ये अच्छी आदत नहीं। आइए नियत कीजिए, अल्लाह के ज़िक्र में ज़बान को तर करेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और दुरुस्त होने की खुशी में कीजिए जिक्र। क्या कहेंगे? जी, ज़िक्रुल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे सवाल, ये बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन में औलादे आदम का सरदार हूँगा और कोई फ़ख्र नहीं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मेरे आका का ये फरमान है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उस शख्स का नाम बताएं जिसने सबसे पहले ताज सर पर रखा? नमरूद ने सबसे पहले ताज रखा नमरूद इब्ने कनान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फजीलत रखते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, बारी है बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाइयों की। ये बताएं, आबे जमजम पीना तो बहुत फजीलत वाला है, आबे जमजम को देखने की क्या फजीलत है? वक्त गुजर रहा है। आबे ज़मज़म को देखने की फजीलत, वक्त ख़त्म हो गया। आबे ज़मज़म देखने से नज़र तेज़ होती है, गुनाह दूर होते हैं। 3 चुल्लू सर पर डालने से ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत होती है। जवाब दुरुस्त ना हो सका, मगर आबे ज़मज़म कैसा मुबारक पानी, रब्बे करीम हमें वहाँ जाकर पीना नसीब फरमाए। बारी है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के इस्लामी भाइयों से। बुनियादी तौर पर गुमान, उसकी कितनी किस्में हैं? बुनियादी तौर पर गुमान की 2 किस्में हैं, अच्छा गुमान, बुरा गुमान। हुस्ने जन, सुए जन यानी अच्छा गुमान और बुरा गुमान। जवाब दुरुस्त है। ये बताइए, नूर वाला चेहरा रिसाले में मौजूद पहली हिकायत में किस बुजुर्ग का तस्करा हुआ है? हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह। हजरत सैयदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है।
یاد رہے ان کا نام محمد بن سلیمان ہے، ٹھیک ہے، نام پورا لیا کرے، لوگ سلیمان جزولی کہتے ہیں لیکن محمد بن سلیمان جزولی۔ جی آپ کی باری، یہ بتائیے تجارت میں سے برکت زائل ہونے کی وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی روزی میں سے برکت زائل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کو پورا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجارت میں قسمیں کھاتا ہے اس کی روزی میں سے برکت زائل ہو جاتی ہے۔ یقیناً وجہ تو یہی ہے، لیکن حدیث پاک میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، اگرچہ یہ مال بکوا دیتی ہے مگر برکت کو زائل کر دیتی ہے۔ یہاں وہ میرے تاجر اسلامی بھائی غور کریں جو قسمیں کھاتے رہتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی نہ بھی ہو، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، لیکن تجارت میں کی برکت زائل ہو جاتی ہے۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ جی بتائیے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں سرما لگانے کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے بیان کیے ہیں؟ ویری ڈیفیکلٹ کوسچن۔ سرما لگانے کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے بیان کیے؟ محمد۔ محمد میں بھی لفظ 4 ہیں، لیکن اس رسالے میں اسمد کے حروف کی نسبت سے بیان کیے گئے۔ جواب غلط ہو گیا۔ یہ بتائیں جانور کو ذبح کرتے وقت کتنی رگیں کٹنا چاہیے؟ 4 رگیں۔ 4 رگیں، جواب بالکل درست ہے۔ باب المدینہ سے کچھ آگے پہنچ چکے ہیں مدینہ الاولیاء کے طلباء۔ دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں جاتا ہے۔ آخری سوال باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، شیطان کس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے؟ جس کھانے میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ جس کھانے میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اے ذہنی آزمائش دیکھنے اور سننے والوں، نیت کیجئے جب بھی کھانا کھائیں گے بلکہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ ہم کیوں شیطان کو کھلائیں، اسے موٹا تازہ کرے، وہ ہمیں پر حملہ کرے، تو ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں گے۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے بکری کی عزت و تکریم کے حوالے سے ابلغ گھوڑے سوار میں کیا تحریر کیا گیا اس رسالے میں؟ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری سے پیار کرو اور اس کے جسم سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنت میں جائے گی۔ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ جواب درست ہے۔ مدینہ الاولیاء والوں نے سارے کے سارے صحیح جواب دے دیے۔ باب المدینہ کے اسلامی بھائی تھوڑا سا پیچھے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے یہ مقابلہ بڑی جلدی پلٹا کھاتا ہے۔ اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے ہم انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کر لیتے ہیں، کون جواب دے گا؟ یہ بتائیے اسلامی تاریخ میں ذبح عظیم کے مصداق کون نبی ہیں؟ اسلامی تاریخ میں ذبح عظیم کے مصداق کون سے نبی ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی ہاں، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 3 پری کوارٹر فائنل کے پہلے مقابلے میں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 16 نمبر حاصل کیے ہیں باب المدینہ کراچی رہے ہیں اور مدینہ الاولیاء ملتان بغدادی، 20 کے 20 نمبر حاصل کر لیے۔ ہم نے اپنے سیگمنٹ کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ دوسرا ہمارا دور ہوتا تھا یہ شخصیت کون ہے، ہم ہی شخصیت بتاتے تھے، پوچھتے تھے، یہ جواب دیتے تھے۔ اب ہم نے کچھ ان پر چھوڑ دیا ہے۔ پہلا راؤنڈ ہوگا انتخاب کیجئے۔ اب انتخاب کیجئے میں کیا ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر آپشنز دیے جائیں گے۔ آپ شخصیت بوجھنا چاہتے ہیں، شخصیت بوجھ لیں، سنت یا کسی عمل یا کسی مقام کے بارے میں آپ جو آپشن لینا چاہتے ہیں وہ آپشن دیجئے۔ پھر آپ کو اسی طرح 4 اشارے دیے جائیں گے۔ پہلے اشارے پر 5 نمبر، دوسرے پر 4، تیسرے اشارے پر 3 نمبر اور آخری اشارے پر جواب دیا تو 1 نمبر۔ یہ 4 آپشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ شخصیت کون ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے۔ اب آپ کی
اوپر ہے کہ آپ کون سا سلیکٹ کرتے ہیں شعبہ. یہ دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں اس کے بارے میں اشارے دیے جائیں گے. مقابلہ مزید دلچسپ ہو جائے گا. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی. مشورہ کر لیجئے آپ اس میں سے کون سا آپشن پسند کریں گے. جی کون سا آپشن پسند کریں گے؟ 4 آپشن دکھائیے بھائی. مشورہ کر لیجئے. یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ چلیں بھائی آپ کا تعلق کس شعبے سے؟ فیضان دارالمدینہ. آپ کا رمیل؟ دارالمدینہ. واسق بھی دارالمدینہ کے ہیں. اب پتہ نہیں کیا معلوم، دارالمدینہ ہی پوچھ لیا جائے آپ کے نصیب میں کیا آتا ہے. بتائیے جناب یہ شعبہ کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیں آپ کو. ایسے ہی بتا دو، میرا خیال ہے 92 تو شعبے کوئی نہ کوئی ہو گئی. یہ اشارہ لیں گے؟ اچھا اشارہ لیں گے. چلیں بھائی پہلا اشارہ دیں. بتائیے یہ شعبہ کون سا ہے کا پہلا اشارہ. اشارہ بھی کمپیوٹر ہی دے گا بھائی. بے شمار کفار اس کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں. دوسرا اشارہ. چلیں جناب دوسرا اشارہ دیجئے. دوسرا اشارہ. امیر اہل سنت نے فرمایا یہ شعبہ دعوت اسلامی کے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. بیک بون آف دعوت اسلامی کس شعبے کو کہا جاتا ہے؟ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی اور جس کے ذریعے بے شمار کفار مسلمان ہو چکے ہیں. بڑا آسان ہو گیا ہے ویسے، چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں. تیسرا اشارہ. پرفیکٹ کرنے کے لیے تیسرے اشارے کی طرف جائیں گے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جب تک کنفرم نہ ہو چانس نہیں لینا چاہیے. تیسرا اشارہ، اس کو مسجد سے خاص نسبت. مدنی قافلہ. مدنی قافلہ یہ کہہ رہے ہیں اور جواب بالکل درست ہے. ویسے رمیل، فیضان اور ہمارے واسق تھوڑا سا غور کرتے نا. یقیناً پہلے اشارے میں بہت واضح ہو گیا تھا کہ کفار مسلمان ہوئے، لیکن مدنی چینل بھی تھا اس کے مقابلے میں. لیکن جب ریڑھ کی ہڈی کی بات آئی تو وہاں آپ کے لیے واضح ہو گیا تھا. لیکن ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کنفرم کرنا چاہیے. اب آپ کی باری ہے. 4 آپشن آپ کے لیے بھی ہیں. آپ کون سا آپشن لیں گے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ ارے بھائی باب المدینہ والوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے. مقابلہ بھی کریں گے تو ایک ہی سیگمنٹ میں کریں گے. ٹھیک ہے جناب، بتائیے یہ شعبہ کون سا ہے؟ جی پہلا اشارہ دیں آپ کو. اس سے متعلق مدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے. اچھا ایسا کون سا شعبہ ہے جس کے بارے میں مدینۃ العلمیہ نے کتاب بھی لکھی ہے؟ دوسرا. اس اشارے سے ایک شعبہ خارج ہو گیا. کون سا؟ کون سا شعبہ فارغ ہو گیا؟ خود مدینۃ العلمیہ تو فارغ ہو گیا نا، کہ مدینۃ العلمیہ نے اپنے اوپر فی الحال کتاب تو نہیں لکھی ہے. جی دوسرا اشارہ. اس کے کرنے والے کے لیے امیر اہل سنت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے. جی خاموش رہیے باقی اسلامی بھائی، انہیں سوچنے دیجئے. اور بھی بہت سارے شعبوں کے لیے باپا نے دعائیں دی ہیں. دوبارہ بتائیے گا آپشن. اس کو کرنے والے کے لیے امیر اہل سنت نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کوئی کرتا رہے عمل. مدنی انعامات. دیکھیں آپ نے دوسرے اشارے پر ہی جواب دے دیا. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. ٹھیک ہے، درس دینے والوں کے لیے بھی دعائیں مدینہ ہیں، صدائے مدینہ دینے والوں کے لیے بھی دعائیں مدینہ ہے. ذرا بتائیے جناب کہ یہ جو سوال تھا اس کا جواب کیا ہے؟ مدنی انعامات یہ کہہ رہے ہیں اور جواب بالکل درست ہے. دوسرے اشارے میں مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے جواب دے دیا ہے تو 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں ذرا دکھائیے کہ اب اسکور بورڈ کیا کہہ رہا ہے. باب المدینہ اور مدینۃ الاولیاء کے درمیان مقابلے میں لگتا ہے فاصلہ اور بڑھ گیا ہے. جی ہاں 19 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے اور ڈبل 12 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے طلباء نے. باری ہے مدنی گلدستہ دیکھنے کی، مگر بڑے غور سے دیکھنے کی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، اس کے بعد اس کے بارے میں سوال ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں.
آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر ابراہیم ملتانی اشرفی، میں ہندوستان کے شہر بمبئی سے بول رہا ہوں. یہ میرے صاحبزادے محمد جنید، ان کا یہ شوق ہے فش پالنا. حضرت صاحب کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے لڑکے کا یہ شوق ہے کہ وہ فش لاتا ہے، مچھلیاں لاتا ہے، پالتا ہے. اس کے بارے میں میں نے کسی مفتی سے دریافت بھی کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا پانی اگر دن میں 70 بار صاف ہوتا ہے یا چھن جاتا ہے یا بدل سکتے ہو تو اس سے آپ رکھ سکتے ہو. تو جو آج کل نئے انسٹرومنٹ نکلے ہیں اس میں کلینر بھی ہے اور فریشنر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور فلٹر بھی ہوتا ہے پانی، اور آکسیجن بھی ملتا رہتا ہے کنٹینیوس کو 24 گھنٹے. تو حضرت صاحب سے کی خدمت میں ایک سوال میں کرتا ہوں کہ حضرت صاحب مجھے بتائیں، اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا اور دیگر اسلامی بھائیوں کا بھی فائدہ ہوگا، کہ گھروں میں فش ٹینک رکھنا، مچھلیوں کو پالنا، یہ اسلامی نظریے سے کہاں تک جائز ہے، اور اگر بالکل ناجائز ہے تو یہ بھی بتا دیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور میرے دوسرے اسلامی بھائیوں کی بھی اصلاح ہو جائے. بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فش پالنا جائز ہے، اور وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا 70 بار، یہ ایک مطلب ایک سمجھو کہ ایک اصطلاح ہے یا محاورہ ہے. 70 بار یعنی کہ بہت زیادہ بار، یعنی کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ اس بے زبان مخلوق کو ایذا پہنچے. تو ظاہر ہے کہ گندا پانی ہو جائے گا تو اس کو ایذا ہوگی اور یہ اس میں مر جائیں گے، اور اس کا سبب اس مچھلی کے پالنے والا بنے گا. اور اس بے زبان مخلوق کو ایذا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی، چاہے نہ بھی مرے تب بھی اگر اس کو ہماری وجہ سے یہ بلا وجہ کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو غذا جو اس کی ہے وہ فراہم کی جائے، اور اس کا پانی صاف ستھرا رکھا جائے. جس کی اس کو حاجت ہے تو وہ پالے گا، جس کو پتا ہو اس کے پالنے کا گر. اب اس کو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے کہ اس کو مچھلیاں پالنی ہے، ضرورت اس کو پیش آئی. ورنہ یہ کہ مطلقاً مچھلیاں پالنا ہم حرام نہیں بولیں گے، نہ ناجائز بولیں گے، نہ اس کو کوئی کراہت کا حکم لگائیں گے. یہ تو تھا حکم شرعی. اب آئیے مشورے پر. مدنی پھول، میں نے اس طرح کے کیبن دیکھے ہیں کانچ کے مچھلیوں کے، تو یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہے اس میں، اور کانچ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پانی ہے. تو اس لیے میں نے دیکھا کہ بار بار ان کا منہ جو ہے نا، یہ اپنی رفتار سے تیرتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کا منہ کانچ سے ٹکراتا ہے، کانچ کی پیٹی سے ٹکرا کر بیچاریاں دھکا پڑنے پر پیچھے آتی ہیں. تو بار بار منہ ٹکرا کر ان کا منہ سوج جاتا ہوگا، زخمی ہوتا ہوگا. تو اس طرح مجھے رحم بہت آتا ہے، اور میں مطلب یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یار ان کو مت پالو. یہ مشورہ ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی گلدستہ دیکھا، بڑا دلچسپ مچھلیاں بھی تھیں اور کچھ احکام بھی بیان ہوئے. اب دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منوں نے کتنا غور سے دیکھا. مدینہ الاولیاء ملتان اور باب المدینہ کے طلباء موجود ہیں. باری ہے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی. یاد رہے پہلے سوال پر 3 نمبر، دوسرے سوال پر 2 نمبر ملیں گے. اس گلدستے میں جس نے سوال کیا اس کا نام بتائیے. زبیر ملتانی اشرفی. ملتانی تو یہ ہیں بھائی، شاید کال انڈیا سے تھی جی، اور کہا گیا ملتانی. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی ملتانی ہو؟ محمد زبیر ابراہیم ملتانی اشرفی، جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا چلیں، آپ نے ان کا نام بتا دیا، آپ ان کے بیٹے کا نام بتائیں. اب آپ یہ نہیں کہیے گا فلاں کراچی والے، اور یہ بھی بتائیں کہ اس بچے کا شوق کیا تھا.
نام بھی بتانا ہے اور اس کا شوق بھی بتانا ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ملتانیوں کا تو نام آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹائم جا رہا ہے, چند سیکنڈ باقی ہیں. اس بچے کا نام جاوید اور اس کا شوق جو تھا وہ مچھلیاں پالنے کا شوق تھا. اس بارے میں شوق تو ٹھیک بتا دیا, نام جاوید نہیں محمد جنید تھا. 2 سوالات تھے, اس ایک سوال میں ایک کا جواب صحیح نہیں دیا تو 1 نمبر ملتان شریف والوں کو دیا جائے گا. اور اب چلتے ہیں, 1.5 ہم دے نہیں سکتے, تو اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. پھر مقابلہ کچھ قریب آیا ہے مگر ابھی بھی فاصلہ باقی ہے. یہ بتائیے کہ اس گلدستے میں سائل نے جو مفتی صاحب کا حوالہ دیا تھا, مفتی صاحب نے دن میں کتنی بار فش ایکویریم کا پانی صاف کرنے کا کہا تھا؟ 70 بار. 70 بار. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں باب المدینہ والوں نے. ملتان والوں کی باری ہے. یہ بتائیں امیر اہل سنت نے اس یعنی مچھلیوں کو پالنے کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ حکم کیا فرمایا تھا؟ شرعن حکم کیا بیان ہوا تھا؟ مچھلیاں پالنا جائز ہیں. امیر اہل سنت نے فرمایا مچھلیاں پالنا جائز ہے. جواب بالکل درست ہے. اسکور بورڈ دیکھیں گے مگر آپ نے بھی تو بدری گلدستہ دیکھا ہے. کون جواب دے گا؟ جو صحیح جواب دے گا, جس کو پکا یقین ہے وہ کھڑا ہو جائے. پکا. دیکھو جواب نہیں دو گے تو پھر کتنے مہینے کے قافلے میں جاؤ گے یہ بتاؤ. چلو پھر سارے ہی جائیں گے آپ, کیونکہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے, مجھے قافلے چاہیے. چلیں اب یہ بتائیں مچھلیوں کی تعداد کتنی تھی؟ چلیں بھائی لے جائیں سب کو 12 ماہ کے لیے. پہلے ہی 12 ماہ والے یہ بھی پکے ہیں. دیکھو بیٹھ جائیں بھائی, پہلے ہی 12 ماہ میں اس لیے کھڑے ہو گئے. مچھلیوں کی تعداد بتائیں گے کوئی؟ چلیں سوال کرتے ہیں آپ سے مدنی گلدستے کے بارے میں کہ اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت نے ایک تو شرعن حکم فرمایا کہ یہ جائز ہے, پھر اس کے بعد مشورہ کیا عطا فرمایا؟ بیٹھ جائیں بیٹھ انشاءاللہ. ہمارے عابد بھائی جہاں بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ مائک دے دیں گے. ٹوپی والے اسلام میں پیچھے چلیں بھائی. عابد بھائی بھی چاہتے ہیں کہ امامے بڑھتے رہیں, امامے پہنتے رہیں. ماشاءاللہ اچھی نیتیں ہیں. نیت کروا لیں پہلے, امامہ بھی پہنیں گے پھر انشاءاللہ. باپا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں ٹرانسپلنٹ کا کانش ہوتا ہے تو مچھلیاں پانی سے مچ کر ٹکرا جاتی ہیں اور ان کا منہ سوج جاتا ہے, اس وجہ سے باپا نے منع شرعی میں. مطلب مشورہ یہ فرمایا کہ یہ نہ کیا جائے, اور مدنی مشورہ یہ دیا, حکم یہ فرمایا کہ جائز ہے. جواب بالکل درست ہے, اور اب امامہ انشاءاللہ ان کے سر پہ سجے گا انشاءاللہ. چلے مدنی گلدستے والا سیگمنٹ بھی پورا ہوا. چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ڈبل 12 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے, 27 نمبر 3 نمبر سے آگے ہیں. کچھ گیپ کو کم کیا ہے ملتان والوں نے. اگلے دور کی طرف چلتے ہیں. بڑا مبارک دور ہے جس میں بڑے پیارے پیارے حسین مزارات دکھائے جائیں گے. غور سے مزارات دیکھنا ہے اور پھر آپ نے پہچاننا ہے یہ مزار مبارک کس کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مزارات اولیاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزارات کا دیدار بھی کر رہے تھے. یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ تصویر دکھائی جائے گی. پہلے اشارے پر 5 نمبر, مزید تصویر واضح کریں گے تو 4 نمبر, تیسرا اشارہ آپ نے مانگا تو 3 نمبر. پورا مزار شریف دیکھ لیں تو 1 نمبر دیا جائے گا. غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں. یاد رہے صرف 3 نمبر کا فرق ہے. بہت کروشل اسٹیج پر ہمیں غور سے جواب دینا ہے. باب المدینہ والوں آپ کو دکھایا جائے مزار شریف.
پہلا اشارہ دیا جائے. یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ پہلا اشارہ باب المدینہ کراچی والوں کے لیے. جی جناب، کچھ محرابیں دکھائی گئی ہیں، باب المدینہ والے مشورے میں لگ گئے ہیں. حضرت تاج سرور چشتی. پہلے ہی اشارے میں جواب دے دیا ہے، اور اب یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ جواب صحیح ہو گیا تو یہ 5 نمبر حاصل کر لیں گے اور بھرپور طریقے سے مقابلے میں آ جائیں گے. اور اگر یہ غلطی کر لی، دیکھیں پہلے اشارے میں جواب دینا بہت جلد بازی ہے، لیکن ان کو ضرورت بھی تھی جوش دکھانے کی. دیکھتے ہیں دوسرا اشارہ، تھوڑا سا ہمیں بتائیے، ہمارا بھی تجسس بڑھتا جا رہا ہے. فیضان، واسق اور ہمارے رمیل کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں کہ اب جواب صحیح ہے کہ نہیں. دوسرا اشارہ دیجئے. انہوں نے کہا ہے حضرت تاج سرور، ٹھیک ہے، دوسرا اشارہ بھی دیا. ارے بھائی اس میں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، کوئی تیسرا اشارہ بھی دے دو. تیسرا اشارہ، چوتھا بھی دے دیں. جی ہاں، یہ حضرت تاج سرور چشتی کا مزار ہے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہو گیا. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ اللہ، کیا میموری پائی ہے ان بچوں نے کہ ایک بار تصویر دیکھ کر یہ یاد کر لیتے ہیں. اٹس امیزنگ، اٹس امیزنگ. مدینہ مدینہ اب تھوڑا سا مشکل کر دیا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کے لیے. جی جناب، آپ کو اشارہ دیا جائے. آپ ویسے ہی 3 نمبر آگے تھے تو آپ کے پاس تھوڑا سا کشن ہے 1-2 اشارے لینے کا. دکھائیے ذرا ملتان شریف کے طلباء کو پہلا اشارہ. جی جناب، پہلے اشارے میں صرف زمین دکھائی ہے. بڑا اچھا کیا بھائی آپ نے. دوسرا اشارہ بھی دکھائیں. چلیں، دوسرے اشارے میں کچھ محرابیں، براؤن رنگ کا مزار ہے، خاکی رنگ کا فرش ہے. یہ مزار کس کا ہے؟ غلطی نہ کیجئے گا، کوشش کریں اور مشورہ کریں. ایک اور اشارہ چاہیں تو لے لیں. تیسرا اشارہ بھی انہیں دکھایا جائے. اللہ اللہ، تیسرا اشارہ بہت قریب پہنچا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سا مزار ہے، یہ مزار مبارک کس کا ہے. یہ صحیح جواب انہیں 3 نمبر دلا سکتا ہے. آپس میں مشورہ کیجئے، چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں. اللہ اللہ اللہ، کیسے راؤنڈ پلٹا کھاتا ہے. چوتھا اشارہ بھی لینا چاہیں گے، پورا مزار شریف دکھایا جائے. جی، اس اشارے سے پہلے تک مجھے شک ہو رہا تھا کہیں یہ غوث پاک کا مزار تو نہیں، لیکن یہ واقعی چوتھا اشارہ لینا ضروری تھا. اب بتائیے یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ شاید نہیں پہنچ پائے ہیں مزارات کے شہر سے تعلق رکھنے والے وہ طلباء جن کے اولیاء کہا جاتا ہے. چاروں اشاروں کے بعد نہیں پہنچ پائے ہیں. اب آپ نے کوئی جواب دینا ہوگا، ٹائم کافی ہو چکا ہے. آپ کوئی نام لے لیں. چلیں، یہ تو جواب نہیں دے سکتے. شاہ عقیق رحمۃ اللہ نہیں، شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بہت بار جانا ہوا ہے. یہ مزار تو وہ نہیں ہے. یہ وہ مزار ہے جہاں جانے کی تمنا مجھے بڑی ہے. آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ اور اتنے سارے، چلے بآواز بلند بتائیں. وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ عمر مبارک پائی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا غلط ہے، آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. اب جناب یہ 1 نمبر بھی اس راؤنڈ میں حاصل نہیں کر سکے. مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. باب المدینہ کراچی والوں کا پلڑا پہلی بار بھاری ہوا ہے. دیکھیں کتنی دیر بھاری رہتا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. 29 نمبر ہو گئے اب باب المدینہ والوں کے، اور 27 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والوں کے. 2 نمبر کا فرق ہے، مگر 2 راؤنڈ بھی باقی ہیں. ہم چلتے ہیں ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. ہم اس راؤنڈ سے پہلے نعت شریف سنا کرتے تھے، مگر آج اس کے بعد والے راؤنڈ سے پہلے، آخری راؤنڈ سے پہلے نعت شریف سنیں گے. ہمارے طلباء سے گزارش ہے، فیضان آپ بیٹا وہاں چلے جائیں اور آپ یہاں آ جائیں. سفر اب کرنا ہے، اکیلے کرنا ہے. یاد رہے یہ سفر ہے مدینے کا. اس ذہنی آزمائش سیزن 3 کے فائنل جیتنے والے طلباء کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. نہ صرف انہیں بلکہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کو بھی پیش کیا جائے گا. گویا 6 عمرے کے ٹکٹ فائنل جیتنے والی ٹیم کو پیش کیے جائیں گے، جو انشاءاللہ
مکہ پاک بھی دیکھیں گے اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کریں گے. اور یہ سفر اب کرنا ہے انہوں نے اکیلے. طریقہ آپ کو معلوم ہے, 12 نمبرز ہوں گے, باری باری آپ نے جواب دینا ہے, اور صحیح جواب دینے پر 2 نمبر, غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. لیکن کسی سے مشورے کی اجازت نہیں, کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے. باری ہے رمیل کی. جی رمیل, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 12 میں سے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے؟ مدینے کے 5 حروف کی نسبت سے 5 نمبر. 5 نمبر جناب. اللہ 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 اللہ. 5 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. انہوں نے لفظ مدینہ کی نسبت سے پوچھا تو ہم نے بھی یہی پوچھ لیا. بتائیے دعوت اسلامی کے کوئی 5 ایسے شعبے جن میں لفظ مدینہ آتا ہو. جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ. 3 ہو چکے ہیں, 2 اور بتانے ہیں. ٹائم آپ کا جا رہا ہے. صرف مدینہ آنا چاہیے, مدنی. مدینہ. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. مکتبۃ المدینہ, المدینۃ العلمیہ. لیکن چونکہ آپ نے 3 صحیح شعبہ جات بتائے تو 1 نمبر ہم آپ کو دے دیں گے. چلیں جناب, باری ہے واسق. جی واسق, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 1 نمبر. 1 نمبر. بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ 1 نمبر کے پیچھے سوال, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ عراق میں. عراق کا شہر بھی بتائیں. روسی. اب چونکہ ہم نے پوچھا کہاں ہے تو جواب تو ان کا درست ہو گیا ہے. بغداد میں ہے, لیکن بغداد بھی عراق میں ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہم نے شہر نہیں کہاں پوچھا تھا تو ٹھیک ہے, جواب عراق دے دیا انہوں نے. اچھا کہا کہ دنیا میں ہے, یہ نہ کہا. چلیں جناب, باری ہے فیضان کی. کیا کہیں گے فیضان, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 8. 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ فیضان کو بڑا آسان سوال آ گیا ہے. جی جناب, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. باب المدینہ کراچی کے طلباء نے 2.5 جواب درست دے دیے ہیں. باری ہے فرید الدین کی. فرید الدین, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر. 3 نمبر. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ فرید الدین, جب سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں, پڑھنا کام آ گیا ہے, سوال آسان آ گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عمر مبارک پائی؟ 63 سال. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال عمر پائی. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, فرید الدین کا جواب بھی درست ہو گیا. باری ہے ہمارے مبین کی. جی مبین, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 7. 7 نمبر پسند کریں گے مبین بھائی. 7 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ فرید الدین, آپ بھی مشورہ نہیں دے سکتے. جی, تمام طلباء باقی سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے. 70. حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے. جواب یہ غلط ہو گیا. باری ہے ہمارے بلال کی. جی بلال, کون سا نمبر؟ 9. 9 نمبر. بتائیے 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ تابوت سکینہ کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے, لیکن آپ لوگوں نے بہت کچھ یاد کیا ہے اور اب مقابلے بھی مشکل ہونا شروع ہو گئے ہیں. تابوت سکینہ کس نبی علیہ السلام کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے. ایک سوال ہو چکا ہے. باری ہے رمیل کی. جی رمیل, کون سا نمبر پسند کریں گے؟
نمبر دکھائیے کون کون سے باقی ہیں. جی رمیل کے 4 حروف کی نسبت سے 4. 4. چلیں بھائی 4 یار کی نسبت بھی ہے, بہت ساری نسبتیں ہیں 4 میں. بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی تعداد بتائیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 شہزادیاں تھیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. جواب آپ کا درست نہیں ہے. جی واسق نمبر دکھائیے کون کون سے باقی ہیں. 2 نمبر. 2 نمبر بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے. ہجرت کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب بالکل درست ہے. جی باری ہے فیضان کی. جی فیضان کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 6 10 11 12. 11ویں کی نسبت سے 11. بتائیے 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے. صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. فیضان ویسے پڑھی ہے کہ بھی صلاۃ التسبیح؟ 27ویں شب کو تو پڑھتے ہیں ویسے. چلیں ذرا سنائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہاں تک رک جائیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لگتا ہے جب ہی آپ نے کم پڑھی ہیں کہ آپ کو بہت بڑی تسبیح لگتی ہے. یہیں تک ہے واللہ اکبر. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. جی فرید الدین آپ کی باری ہے. 6 نمبر. 6 نمبر بتائیے جناب 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے. جبریل امین نے جو 3 دعائیں فرمائی تھیں ان پر آمین کس نے کہا تھا. پیارے آقا علیہ السلام. میرے آقا نے آمین کہا تھا. جواب بالکل درست ہے. پیچھے سے آگے کی طرف ملتان شریف والے آ رہے ہیں. مقابلے میں واپس آتے نظر آتے ہیں. باری ہے مبین کی. جی مبین کون سا نمبر؟ 2 نمبر باقی ہیں 10 یا 12. 12ویں کا 12 نمبر. بتائیے کیا ہے اس کے پیچھے سوال. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیتے. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیے. جن کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا. مبین وقت جا رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیتے. جواب درست نہ ہو سکا. ایک ہی نمبر رہ گیا ہے اور یہاں موجود ہیں بلال. بلال کے لیے وہ نمبر کھول دیجئے. بتائیں اس کے پیچھے کیا سوال موجود ہے. 10 نمبر کے پیچھے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. جواب درست ہے. جناب اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی باب المدینہ کا تھوڑا سا پلڑا بھاری ہے، مگر ایک راؤنڈ ہے جو ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ پلڑا پلٹ دیتا ہے. نعت خواہ اسلام ویسے گزارش ہے آئیے بچے بھی آ جائیں. اتنی دیر سے آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں. یہ تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اسکور بورڈ دکھائیے بھائی ہمیں پہلے، پھر انشاءاللہ ہم نعت شریف سنتے ہیں. جی اس طرح مقابلہ چلتا گیا اور اب 38 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے، 33 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. یاد رہے فقط 4 مقابلوں کی بات ہے اور جو 4 مقابلے جیت گیا اب یہاں سے تو انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کرے گا. آج کون آگے جاتا ہے
کون پیچھے رہ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا. سنتے ہیں نعت شریف. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لبیک یا سیدی 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 لبیک یا سیدی. یا مصطفیٰ عطا ہو گر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو گر اذن حاضری کا. کر لو نظارہ کر لو نظارہ کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا. لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. اب اذن دے دو آقا اب اذن دے دو آقا اب اذن دے دو آقا مجھ کو حاضری کا. لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی. ہو دور اب بلائیں دیتا ہوں واسطہ میں ہو دور اب بلائیں دیتا ہوں واسطہ میں. مظلوم کربلا کی مظلوم کربلا کی مظلوم کربلا کی سرکار بے کسی کا. لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت. دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی. دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا. منگتا ہوں میں تو منگتا منگتا ہوں میں تو منگتا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا. لبیک
لبیک یا سیدی 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 اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا سائل ہوں یا خدا میں سائل ہوں یا خدا میں سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں صدیق کا عمر کا صدیق کا عمر کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ کوئی نہیں بھروسہ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہی ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدارا رکھ لو بھرم خدارا رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا لبیک یا سیدی 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 لبیک یا اسکور بورڈ ہم نے دیکھا 38 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے 33 نمبر 5 نمبر کا فرق ہے اور اب ہمارے پاس آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس میں 10 سوالات ہوں گے 5 سوالات ہوں گے اور 5 اشعار ہوں گے. جس کو صحیح جواب آتا ہے وہ بیل بجائے گا. پہلے چیک کر لیں اپنی بزر بجا کر دوبارہ بجائیں. ٹھیک ہے تو یہ تیار ہیں اب. ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر تک بجا کے رکھیں. جی ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ یہ آپ جو ہے وہ جس کو صحیح جواب آتا ہے وہ بجائے. جوش چاہیے, جلدی بجانا ہے لیکن ہوش بھی چاہیے. غلط بجا دیا گیا اور آپ کی باری آ گئی, جواب غلط دینے پر آپ کا 2 نمبر ہم واپس بھی لے لیں گے. جی سفر ہے مگر اکیلے میں 2 نمبر ہوں گے, غلط جواب دینے پر وہ 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. اب لائٹس بند ہو جائیں گی تو تھوڑا سا یہاں اسلامی بھائی گھبرائیں نا, یہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہے تاکہ ان کے بزر جو ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے نظر آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب دوبارہ ایک بار آپ بٹن دبا کے چیک کر لیجیے. ٹھیک ہے تو اب ہماری آڈینس کی لائٹ بند ہو چکی ہے لیکن آپ کو ہم یقیناً نظر آ رہے ہوں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نظر آ رہے ہوں گے. پہلا شروع کرتے ہیں سوال اور اس سوال کا جواب دیکھیں کون دیتا ہے. راؤنڈ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اصول یہ ہے کہ اگر سوال سنے بغیر آپ نے بیل بجا دی تو سوال بھی آپ خود ہی پورا کریں گے. میں سوال بھی نہیں بتاؤں گا. میرا مشورہ یہ ہے سوال پورا سنیں پھر بیل بجائیں, اور اگر پہلے بجا دیا تو جہاں تک میں نے سوال کہا ہوگا وہیں میں رک جاؤں گا. سوال بھی آپ نے بتانا ہے, جواب بھی پھر آپ نے بتانا ہوگا. ٹھیک ہے. کثرت گمان کی ممانعت
قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت میں ہے؟ چلیں ملتان شریف والے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات میں. پارہ 26 سورہ حجرات. جواب بالکل درست ہے. جوش بھی دکھایا، ہوش بھی ساتھ تھا. چونکہ فرق زیادہ تھا 2 نمبر حاصل کر لیے ملتان والوں نے، کچھ قریب آئے ہیں. ایک اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں. اب یہ شعر ہوگا. دکھلا دے. باب المدینہ والوں نے شعر پورا نہیں سنا، مصرع بھی نہیں سنا. اب کیا سنائیں گے؟ دکھلا دے سے تو بہت سارے شعر آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں نے دوسرا مصرع پڑھا ہو. غلط جواب پر 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. وہ مجھ پہ کرم صدقہ سلطان دنا کے، دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و منا کے. میں خود شاکڈ ہو گیا ہوں. یہ جواب بالکل درست ہے. میرے ذہن میں دکھلا دے سے بہت سارے شعر آ رہے تھے کہ یہ کون سا سنائیں گے. اللہ غنی ہو مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے، دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و منا کے. آمین. لیکن جواب بالکل درست. سبحان اللہ. اور کیا کہہ سکتا ہوں، ماشاءاللہ. چلیں سلام میں پہل. چلیں اب سوال بھی خود بتائیے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کے مقرر. کیا فرمایا آپ نے؟ پہلے تو سوال بتائیں گے آپ. سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ چلیں جواب دیجئے. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ صرف جواب دیں گے. اب سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کے مقرب ہے. سوال یہ تھا کہ سلام میں پہل کرنے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا جواب یہ تھا کہ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں، جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جتنا خوبصورت جواب پہلا دیا تھا اتنی ہی غلطی دوبارہ کی. یہ 2 نمبر ہمیں واپس دے دیے جائیں. ان کے 2 نمبر مائنس کر لیں بھائی. پھر مقابلہ کچھ قریب آیا ہے. اب باری ہے شعر کی. جن کا ستارہ چمکا. اب دیکھیں ان کا ستارہ چمکا ہے یا ستارہ ڈوب جاتا ہے. جن کا ستارہ چمکا ان کو یہ پیغام ملا، بخت ورون در پر آ کر بخشش کا سامان کیا. جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا. جواب بالکل درست ہے. قریب آ گئے ہیں ملتان والے باب المدینہ کے. جناب مقابلہ بہت دلچسپ صورتحال میں پہنچ چکا ہے. اب اگلا سوال ہے. ابلک گھوڑے سوار رسالے میں امیر اہل سنت نے ابلک گھوڑے کے کیا معنی تحریر فرمائے ہیں؟ ملتان شریف کے طلباء نے پہلے بیل بجائی. جی جناب معنی کیا ہیں؟ 2 رنگا یعنی چت کبرا. 2 رنگا چت کبرا گھوڑا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال. اب مقابلہ شاید ملتان شریف والے 1 نمبر آگے چلے گئے. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. بہت کلوز بجائی ہے. اب مدنی چینل کی مجلس فیصلہ کرے کہ کس نے پہلے بجائی ہے. ہمیں ریپلے دکھائیں، دوبارہ دکھائیں. جی گرین لائٹ پہلے کچھ جلی ہے. جواب دیجئے. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کبھی ادھر جاتا ہے مقابلہ، کبھی ادھر جاتا ہے. 1 نمبر آگے ہو گئے ہیں باب المدینہ کراچی والے. آج نہیں معلوم کون جاتے ہیں کوارٹر فائنل میں اور کون پیچھے رہ جاتے ہیں. جی جناب یہ بتائیے اجتباء. اچھا اب اجتباء سے میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ سنا ہی نہیں. چلیں اب سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ دیں گے. استباء کسے کہتے ہیں؟ سوال تو صحیح پکڑ لیا آپ نے، اب جواب دے دیجیے. طواف کرتے وقت سیدھا کاندھا ننگا رکھنا ہوتا ہے، بغل کے نیچے سے احرام لینا ہوتا ہے، اسے استباء کہتے ہیں. طواف کے دوران سیدھا کاندھا کھلا رکھنے کو استباء کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. آخری 2 سوال ہیں. 40 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے، 41 نمبر پر ہیں مدینہ الاولیاء والے.
پہلے شعر اور پھر سوال. وہ جہنم میں گیا، باب المدینہ کے طلباء نے بجا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال انہیں آتا ہے نہیں آتا. وہ جہنم سے گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. 42 نمبر ہو گئے، 1 نمبر باب المدینہ والے آگے بڑھ گئے. اب جواب نہ دیں، غلط نہ ہو جائے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. سوال سننا ہے اور جواب دینا ہے. اور آخری سوال ہے، غور سے سننا ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ بہت کلوز بیل بجائی ہے. پھر چلیں گے ہم اپنے مدنی چینل کی مجلس کے پاس. ہمیں ری پلے دکھائیے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. سر جھک گئے ہیں طلباء کے، دعائیں ہو رہی ہیں. کیسا مقابلہ ہے. آخری سوال، وہ بھی 1 سیکنڈ کے چند حصوں میں بیل بجائی گئی ہے. صحیح جواب مقابلے میں آگے بھیج دے گا، اور جس کی باری آتی ہے اس نے غلطی کر دی تو وہ باہر ہو جائیں گے. میں نہیں جانتا یہ کیا دعا کر رہے ہیں، ہماری باری آ جائے یا نہ آئے. بیل تو بجا دیتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے کہ سوال کا جواب آتا ہے نہیں آتا. جی جناب بتائیے ہمیں کون سے طلباء نے بیل پہلے بجائی ہے. دوبارہ دکھائیے. جی ملتان کے طلباء نے سیکنڈ کے 1 حصے کے بھی لگتا ہے کم میں بیل بجا دی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. تینوں طلباء ادھر آؤ، آپ بھی آ جائیں تینوں. آج کے مقابلے میں کوئی ایک آگے بڑھ گیا ہے اور ویسے ہی بڑھنا تھا. لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہم مقابلے کے اختتام پر کوئی تحفہ نہیں دیں گے، کیونکہ آج ہم سے بچھڑ کر کوئی نہیں جا رہا. کیونکہ جو پیچھے رہ جائیں گے ان طلباء کو ایک اور چانس ملنا ہے. جو جیت جائیں گے وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. اور اب ان کو صرف 3 مقابلے جیتنے ہوں گے، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل. اور جو آج ہم سے لوز کر جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے کسی وجہ سے، اور واقعی اتنا کلوز کمپٹیشن ہے، لیکن یہ جواب انہوں نے صحیح دے دیا ہے، تو آج آگے جائیں گے ہمارے ملتان شریف کے طلباء. صرف 1 نمبر کے فرق سے باب المدینہ کے طلباء کچھ پیچھے رہ گئے، لیکن شاندار مقابلہ کیا. گھبرائیں نہیں، پھر موقع ملے گا ان کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.